السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ آج سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین، 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں دائرہ اسلام میں آنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ بلا شبہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے دل عزیز اور باروب سردار تھے کہ جن کی حکم عدولی کی جرت کسی کو نہ ہوتی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی نخوت نے اسے گھنونے جرم پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر جنون طاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے اور آپ کو اس مشن میں ناکام بنائے۔ وہ اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس طرح آپ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی علیہ السلام نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دلخراش واقعے کو گزرے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر ذبح کرے۔ ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے میں تھے کہ ان کے ساتھ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروہ تھا جو مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا، اس لیے کہ مبادا کی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے۔ مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی علیہ السلام قیدی کو دیکھ لیں اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل کی جائے۔ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم نے کسے گرفتار کیا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی علیہ السلام ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ نے بڑے مشفقانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا۔ اگر معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائیں مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات وہی جو میں پہلے عرض کر چکا، اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور فرمایا، ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری تو وہی رائے ہے جو میں پہلے عرض کر چکا، اگر آپ معاف فرما دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، قتل کریں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جناب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا
اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ بعد ازاں محبت بھرے انداز میں یوں گویا ہوئے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ کا ہے۔ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثمامہ، آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اس سے دوگنا مشرکین کو قتل کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ آپ کے اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو عمرہ ادا کراؤں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ پھر آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کیے، حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں، حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھ میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ آ کر ان کے عقائد کے خلاف ببانگ دوہل کلمات کہنے کی جرأت کی۔ جب قوم ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر اونچی آواز میں تلبیہ کہی۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ارے تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر تلواریں نیام میں ڈال لیں اور سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو عمدہ دین کو اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک تم میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو۔ سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے اجداد کو تحت ایک کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، عذراء کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کرے اور اشیاء خوردنی ہمیں بھیجنا شروع کرے۔ نبی علیہ السلام نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار، نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے
اور ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا۔ تو سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں نور کی کوئی کرن نہیں۔ بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت تسلیم کی یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ نیز فرمایا، اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے قرآن کریم کی سورہ المومن کی 2 اور 3 نمبر آیات تلاوت فرمائیں، جن کا مفہوم ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے ان سے یہ دریافت کیا، بھلا یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ ٹرانے والے مینڈک، کس قدر تو ٹراتا ہے، نہ تو کسی کو پینے سے روک سکتا ہے، نہ ہی تو پانی کو گدلا کرتا ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہد اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں وہ اکرام اور اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحابہ سیریز کی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔